بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک اکنامک شریعہ کہ معاشی زندگی میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ پچھلے لیکچر میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ایک سوشل شریعہ جس میں شادی، پھر زندگی میں فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور پھر طلاق ہو جائے تو وہ ایک کریٹیکل ایشو ہے، تو اس کی پوری اسٹڈی ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے تھے۔ تو آج ہم اکنامکس پہ آتے ہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا، کہ انڈسٹریل ایج ہے، بزنس ہے آپ کا، تو بزنس سے متعلق شریعت کے کچھ احکامات ہیں۔ پھر ملازمت، آپ کی جاب آپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شریعت کے احکامات ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر خاص طور پہ قرآن مجید میں سود اور جوا پہ ایک خاص طور پر ایک خاص احکامات ہیں، اس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور پھر ایگریکلچر سے متعلق کچھ شریعت کے احکامات ہیں۔ تو یہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں جو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واضح ہو کے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور کیس ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ آپ کا بزنس، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بزنس کو حلال کر دیا ہے، اور سود حرام، جو انٹرسٹ ہے۔ اب اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے دیکھتے ہیں سود کیا ہے، یعنی بزنس جائز ہے۔ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے اللہ، ایک دوسرے کا فنڈ آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھائیے گا، سوائے اس کے ایکسیپشن یہ کہ آپ باہمی آزادی کے ساتھ رضامندی کا بزنس ہو، جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے۔ پھر ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجیے گا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی اب فائنینشیل میٹرز پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوتے ہیں نا، یہ بتایا کہ یہ بہت بڑا، یعنی سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ قتل ہے۔ اور کسی کے بھی فنڈ، جو بھی کیش ہو یا ایسٹس ہو، پراپرٹی ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ نہیں لے سکتے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے جو لے سکتے ہیں، وہ بزنس ہے، اور بزنس یہ ہے کہ وہ بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہے۔ آپ لینا چاہ رہے ہیں، اگلا دینا چاہ رہا ہے، پرائس پہ دونوں ایگری ہو گئے، پھر ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ میں سے کوئی شخص اپنی رسیاں لے اور پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لائے اور اسے بیچے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے چہرے کو ذلت سے بچا لے، یہ اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی یہ جو فقیر حضرات ہوتے ہیں جو اسپیشل مانگتے ہوتے ہیں نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ نہ کریں۔ بلکہ آپ اب اس زمانے میں ایک آسان طریقہ یہی تھا کہ اور کچھ نہیں تو اب تھوڑی سی اپنی ایفرٹ کر لیں، اب تھوڑا سا شہر سے باہر چلے جائیں اور آپ جنگل سے کچھ لکڑیاں نکال کے لے آئیں، لے آ کے بیچ لیں، آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے کہ آپ کی زندگی نارمل چلنے لگے گی، وہ کر لیں، وہ آپ کے لیے بہتر۔ تو دیکھیے کہ اصول یہی ہے کہ بھی یہ آپ مانگیں نہیں، بلکہ آپ بزنس کریں۔ بزنس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایک چیز دوسرے سے پرچیز کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں، اور دوسری صورت سروسز بھی ہیں کہ آپ کوئی خدمت کر رہے ہیں اور اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو، دونوں آپ کے لیے۔ اب آئیے
کچھ اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تجارت میں، یہ تو قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہر قسم کی بد دیانتی اور دھوکہ دہی سے بچنا ضروری ہے۔ آیت کریمہ میں اب یہ اصول بتا دیا کہ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا حرام ہے آپ کے لیے۔ اب باطل طریقہ کیا؟ اس کے لیے بہت آپشنز ہیں، بد دیانتی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے، کرپشن ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اچھا حرام ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ انجوائمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بہت شدید سزاؤں کے لیے تیار ہو جائے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ کر دی، بتا دیا۔ آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہے کہ تجارت فریقین کے ایک آزادانہ رضامندی ہو، جس کو آپ ایٹ آرمز لینتھ انگلش میں آپ کہتے ہیں، نافذ ہو، یعنی دونوں آدمی جو بھی ایگری کر رہے ہیں دونوں انڈیپینڈنٹ ہوں، اس میں کوئی کسی پہ پریشر نہیں، وہ بیچنا چاہ رہا ہے اور دوسرا خریدنا چاہ رہا ہے اور پرائس میں دونوں ایگری ہو گئے، تب چلے گی چیز۔ کسی شخص کو مجبور کر کے اگر بزنس کیا جائے تو اس کی کوئی شرعی اور قانونی حیثیت نہیں۔